السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ رہبر سوسائٹی کی جانب سے یوم عالمی عربی دن ورلڈ عربک لینگویج ڈے منایا گیا۔ موونگ میڈیا بیورو اور ڈان گروپ آف انسٹیٹیوشن کے اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام میں جناب شجاعت علی IAS ریٹائرڈ سابقہ چیف آف ریجنل نیوز یونٹ چنئی تمل ناڈو، چیئرمین جسارت گروپ جناب سید حیدر علی، ماہر عربی اسکالر محترمہ فاطمہ تبسم صاحبہ، چیئرمین ڈان گروپ جناب فضل الرحمان خرم مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سید وقار الدین علی سیکریٹری سوسائٹی نے مہمان کا تعارف کروایا اور عربی زبان کی افادیت اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ رہی کہ اس موقع پر طلبہ طالبات کے لیے عربی زبان کا سیشن بھی رکھا گیا، جہاں ماہر عربی اسکالر محترمہ فاطمہ تبسم نے انہیں عربی زبان ہی میں مخاطب کیا اور بعد ازاں انہیں عربی سیکھنے کے لیے بنیادی عربی زبان کے الفاظ اور جملے بھی سکھائے۔ اس سیشن میں طلبہ طالبات میں عربی زبان سیکھنے کے لیے کافی خوشی محسوس کی گئی۔ مہمان خصوصی جناب شجاعت علی IAS ریٹائر نے نہایت پر اثر انداز میں مخاطب کیا۔ انہوں نے عربی زبان کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی پر کئی اثرات پڑتے ہیں اور کئی ایک خرابیاں عربی زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، جس کا سدباب ضروری ہے۔ انہوں نے عالمی یوم عربی زبان کے موقع پر منعقدہ اس پروگرام کو کافی اہمیت کا قرار دیا اور بتایا کہ یونیسیف کی وجہ سے آج ساری دنیا میں عربی کا دن منایا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ کی 6 آفیشیل زبانوں میں عربی بھی شامل ہے، جو کہ 25 سے زائد ممالک کی بھی آفیشیل زبان ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا علم نہایت ضروری ہے اور اس کے علاوہ عالمی سطح پر عربی زبان سے جڑے کئی ایک روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ جناب شیخ اللہ فراست نے مہمانوں کا استقبال کیا اور عربی زبان کے مختلف زاویوں سے اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب فضل الرحمان خرم نے کہا ہے کہ عربی زبان کی ضرورت کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے وہ ہمیشہ حاضر خدمت رہیں گے اور دینی تعلیم کے علاوہ ہر ممکنہ طور پر اسکول کے طلبہ طالبات کو عربی زبان سکھائی جائے گی۔ جناب وسیع الرحمان کنوینر نے تمام مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم۔ آج بہت خوشائن دن ہے جو ایسی اچھی شخصیتیں تشریف لائے۔ خاص طور سے خواہش تھی میری کہ رضا صاحب کو اسپیشلی انوائٹ کروں، کیونکہ نہ صرف ان کا تعلق ڈان بلکہ میرے والد صاحب سے اور سب، اور جب وہ بالکل ینگ تھے جب سے پہچانتا ہوں میں ان کو بہت ہی، اور وہ ماشاءاللہ اتنا انہوں ترقی کرے دنیا میں، اور وہ جو ان کی پرسنالٹی کا امپیکٹ میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی بچوں پر پڑے اپنے، اور بچے بھی اپنے کچھ بنے، اور انشاءاللہ ان سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے۔ اردو ہمارے پاس فرسٹ لینگویج کمپلسری ہے اسکولز میں، تو بچوں کی اردو بھی میں پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک دفعہ کہ ہم کیسا ان کو ہینڈ رائٹنگ سکھا رہے ہیں اور وہ لوگ اردو میں کیا کر رہے ہیں۔ آج جو عربک کے لیے جو مہم یہ جو شروع ہوئی آج یہ ورلڈ عربک ڈے کی وجہ سے، تو وہ بہت ہی اچھا اپنے ڈان کے لیے ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اور ڈاکٹر تسنیم تبسم صاحبہ، ڈاکٹر فاطمہ تبسم صاحبہ جب یہاں موجود ہیں، شی از سچ اے گریٹ ٹیچر۔ صحیح طریقہ ایسے ہی پڑھانے کا، یہی طریقہ ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں سیکھ سکتا، اور جو آپ کا وہ ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ سب لوگوں کا جو قیمتی ٹائم ہے وہ بچوں کے لیے بے حد کام آئے گا۔ اور بہت بہت شکریہ سبھی شرکت کرنے والے لوگوں کا، تھینک یو، شکریہ۔ الحمدللہ اليوم العالم العربي، الحمدللہ نحن فرحنا جدا بهذا اليوم، وهذه اللغة العربية لغة رسول الله ولغة أهل القرآن ولغة أهل الجنة ولغة الخبر، ونحن مسلمين نحن نريد نتكلم نفهم نكتب اللغة العربية. نحن لا نستطيع نعيش في الهند بدون اللغة العربية، لأن من البلدان العربيين وإلى الهند العلاقة القديمة والصداقة القديمة، وهناك الفائدة العظيمة من العربيين. كل البلاد هم يستفيدون من العربيين، وأرجاء الهند أيضا يستفيدون من العربيين. هذه اللغة لغة مبروك ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أدرس اللغة العربية، أنا أريد أن أتكلم في الكليات وفي المدارس وفي الجامعات اللغة العربية، لأن بهذا السبب كنت وصلت هناك
لننتشر اللغة العربية. هناك ما هو الألفاظ الكثيرة موجود، ليس هذا الوقت هكذا. الحمد لله أنا وصلت الشهادة من الجامعة العثمانية. الأول كنت حفظت القرآن المجيد 3 جزء في تامل ناڈو وعالمة أيضا، وثم ماجستير العليا في جامعة عثمانية، وثم ماجستير الفلسفة في جامعة عثمانية، وثم الدكتوراه في جامعة العثمانية، وثم دبلوم الترجمة في اللغات الإنجليزية واللغات الأجنبية. هكذا الحمد لله قد حصلت الشهادات العالية في اللغة العربية. لما كنت في دراسة الحمد لله أنا أريد أن أفهم وأن أكتب وأن أتكلم، بهذا السبب الحمد لله أنا أتكلم الحمد لله بسرعة اللغة العربية. آج کی یہ جو محفل تھی عالمی عربک زبان کی بہت ہی اچھی تھی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جناب خار صاحب اور محترم خرم صاحب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، اور ہماری اس مٹن شس میں طالبات کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں نے ان سب سے گزارش کی کہ قرآن شریف کو جو عربی میں ہے اس کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم بالکل تقدس کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. ملت کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن کریم کا پیغام جو آفاقی ہے ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو بدل سکتا ہے. شکریہ. لیکن اسکولوں میں عربی اور اردو کی تعلیم نہیں ہوتی. دیکھیے عربی کی تعلیم تو جو ہے آپ کے انٹرمیڈیٹ سے ہوتی ہے، بالکل انتظام ہے پورے اسکولوں میں، کالجز میں، جونیئر کالجز میں، ڈگری کالجز میں عربی کا انتظام ہے، اور اردو بھی سیکنڈ لینگویج موجود ہے ہر جگہ پر. اب ہمارے جو طالبات اور طلبہ ہیں وہ لے نہیں رہے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ہم ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. ہمیں پڑھنا چاہیے، ہم کو خود پڑھنا چاہیے، ہم کو خود آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم زبان نہیں سیکھ رہے تو مشکل ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ مادری زبان میں عبور حاصل نہیں کر سکتے وہ لوگ کسی بھی دوسری زبان کو سیکھ نہیں سکتے. کیونکہ اگر ہم کو انگریزی بولنا ہے تو اگر ہماری مادری زبان اردو ہے تو ہمارے ذہن میں جو تھاٹس آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں وہ اردو میں آتے ہیں. ان خیالات کو ہم کنورٹ کرتے ہیں انگریزی میں. اگر ہماری اردو ہی کمزور ہو، ہمیں اردو میں فلاں چیز کو کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، تو ہم انگریزی کا متبادل کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو مادری زبان میں پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہے دوسری زبانوں میں کمزور رہتے ہیں. شکریہ.